بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیوبندی فرقہ بنانا پڑا؟ دیوبندی مسلک کے عقائد کیا ہیں اور یہ مزید کتنے فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، اگر اسلام کے آغاز کی بات کی جائے تو اسلام کے ابتدائی ایام میں مسلمان دو بنیادی فرقوں سنی اور شیعہ میں تقسیم ہو گئے۔ اگر سنی اسلام کی بات کی جائے تو سنی اسلام 5 بڑے فرقوں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور پانچواں اہل حدیث سلفی وہابی میں تقسیم ہو گئے۔ حنفی فرقہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے جو ہندوستان سمیت افغانستان، وسطی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ برِ صغیر میں حنفی فرقہ پھر دو بڑے فرقوں میں بریلوی اور دیوبندی میں تقسیم ہے۔ اگر آپ بریلوی جماعت، بریلوی فرقہ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی میں ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم دیوبندی فرقہ کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ یہ فرقہ ہندوستان میں کیسے پیدا ہوا۔ دوستو، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے دیوبندی فرقہ کے حامی اپنی تحریک کا آغاز انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند سے کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کے مذہبی عقائد، یہ جو ان کے عقائد ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن اور سنت کے ہیں۔ فقہی لحاظ سے امام ابو حنیفہ اور علم الکلام میں ماتردیدی سوچ کے حامی ہیں۔ لیکن دوستو، آئیے پہلے اس کی تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ برِ صغیر میں اسلام کی تاریخ کو سمجھے بغیر دیوبندی مسلک کو سمجھنا ناممکن ہے۔ برِ صغیر میں محمد بن قاسم کے بعد 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں مسلمان بادشاہوں کی اکثریت وسط ایشیائی ریاستوں اور افغانستان سے ہندوستان پہنچنا شروع ہو گئی۔ وسط ایشیا اور افغان حکمرانوں نے ایک طویل عرصہ ہندوستان اور اس کے مختلف ریاستوں میں اپنی حکومتیں قائم کی۔ یہ بادشاہ اپنے ساتھ بہت سے علماء کرام اور صوفیہ کرام بھی ساتھ لائے، جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے میں اور مقامی ہندوؤں کو مسلمان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیونکہ ان دنوں وسط ایشیا میں حنفی فقہ پھیل چکا تھا، اس لیے ہندوستان میں بھی حنفی فقہ کے علماء اور صوفیہ تبلیغ کے لیے آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام تیزی سے پھیلا اور بہت جلد مقامی لوگ مسلمان بن کر ایک بہت بڑی طاقت بنتے گئے، جس کی وجہ سے مسلمان حکمران مستحکم ریاستیں تشکیل دینے لگے۔ دوستو، لیکن 17ویں صدی عیسوی میں آ کر ہندوستان کی مسلم بادشاہت پر زوال آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے عام مسلمان بھی غیر محفوظ اور زوال کا شکار ہونے لگے۔ حتیٰ کہ 1857 تک آتے آتے سارا ہندوستان مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں ہندوستان کے بہت سے علماء کرام اٹھے اور دینی لحاظ سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ اس لحاظ سے ہندوستان میں اس کو ہم مسلمانوں کی نشست ثانیہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اس موضوع پر اور اس دور میں جس عالم کا نام سب سے زیادہ ملتا ہے وہ دہلی کے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں۔ موجودہ دور کے برصغیر کے تمام سنی تحریکوں بشمول اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی سب شاہ ولی اللہ کے کلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیوبندی اور اہل حدیث دونوں ہندوستان میں اپنی تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ شاہ صاحب فقہ حنفی کے پیروکار تھے، جبکہ اہل حدیث فقہ کی پیروی کو نہیں مانتے، مگر قرآن و حدیث کے فروغ پر اہل حدیث شاہ صاحب کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، برِ صغیر کی اسلامی تحریکوں پر کام کرنے والی ریسرچر اور مصنفہ باربرا میٹکالف اپنی کتاب اسلامک ریوائول ان برٹش انڈیا میں لکھتی ہیں کہ شاہ ولی اللہ بزرگوار صوفی سلسلہ چشتیہ کے مرید تھے۔ شاہ صاحب نے دہلی میں اپنا مدرسہ رحیمیہ قائم کیا، جہاں پر وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات لوگوں کو پہنچانا شروع کی۔ انہوں نے باربرا میٹکالف کے مطابق شاہ ولی اللہ نے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کی تعلیم بھی لوگوں کو پہنچانا شروع کر دی۔ شاہ ولی اللہ وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا اور لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی دعوت بھی دی۔
اس پر برصغیر کے بہت سے علماء آپ کے سخت خلاف ہو گئے اور شاہ صاحب کے اس کلام کو بدعت قرار دے کر شاہ صاحب پر کفر کے فتوے دیے اور ان پر قاتلانہ حملے بھی کروائے گئے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد قرآن کا پیغام ہندوستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر نے پہلی بار قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا۔ دوستو، دراصل اس وقت فارسی زبان صرف شاہی زبان تھی، جبکہ اردو زبان تقریباً ہر عام ہندوستانی پڑھنا لکھنا جانتا تھا، جس کی وجہ سے شاہ عبد القادر نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان ہندوستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے اور عبد العزیز کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید نے اپنے دور میں مشہور زمانہ کتاب تقویۃ الاسلام لکھی، جس میں مسلمانوں میں موجود بدعات کی سختی سے مخالفت کی گئی۔ کچھ ناقدین شاہ اسماعیل کی اس کتاب کو عرب کے وہابی اسلام کے بانی محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا ترجمہ بھی قرار دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان، خاص کر ہندوستان کے اتر پردیش کے علاقے میں مختلف نظریات کی حامل اسلامی تحریکیں برپا ہوئیں۔ کچھ تحریکیں جہاد تو کچھ پرامن طریقے سے مسلمانوں کی اصلاح تو کچھ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنے کی ترغیبیں دے رہی تھی۔ باربرا میٹکاف لکھتی ہیں کہ جب 1810 کے بعد اردو کے مشہور زمانہ شاعر مرزا غالب دہلی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ کے بنیاد پرست اصلاحات دہلی میں زور پکڑ رہی تھی۔ جب حنفی فقہ کے علماء کے درمیان سب سے مشہور بحث محمد اسماعیل اور فضل حق خیرآبادی کے درمیان دہلی میں زور پکڑ چکی تھی، وہ امکان نظیر کے سوال پر بحث کر رہے تھے۔ دراصل دوستو، امکان نظیر ایک سوال تھا کہ کیا اللہ محمد کے مرتبے کا کوئی اور نبی بنا سکتا ہے؟ شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب تقویۃ الاسلام میں دلیل دی کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ بے شک اس بادشاہوں کے بادشاہ کی طاقت اتنی عظیم ہے کہ پلک جھپکنے میں صرف لفظ ہو جا کے سے اگر وہ چاہے تو سینکڑوں رسول بنا سکتا ہے۔ اولیاء اور فرشتے جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے اور ان کے برابر اور بھی نبی بنا سکتا ہے۔ اس پر علامہ فضل حق خیرآبادی نے شاہ اسماعیل کے اس نظریے کی سخت مخالفت کی اور اس نظریے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی قرار دیا۔ فضل حق خیرآبادی کا کہنا تھا کہ گویا اللہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت استعمال نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ اس پر حنفی علماء کے درمیان بحث شدت اختیار کر گئی۔ اس بحث میں اس وقت مشہور شعراء نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے شامل ہو گئے۔ باربرا میٹکاف کے مطابق مرزا غالب نے شاعری کے ذریعے جہاں مولانا فضل حق خیرآبادی کا ساتھ دیا تو ایک اور نامور شاعر حکیم مومن خان مومن نے شاہ اسماعیل کی کارساز اور ان کے ورکنگ کو سپورٹ کیا اور اس جہاد کی کوششوں کو اپنی شاعری میں سراہا۔ تقویۃ الاسلام آج دیوبندی مسلک کی اہم کتابوں میں شامل ہے۔ شاہ اسماعیل کے اہم ساتھی اور رائے بریلوی کی اہم شخصیت سید احمد شہید نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی اور پھر دونوں یعنی سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل نے دہلی میں مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا جو دہلی سے چلا اور راجستھان، سندھ، بلوچستان سے ہوتا ہوا پاکستان کے موجودہ صوبہ KPK میں پہنچا۔ راستے میں ان لوگوں نے مختلف مسلمان بادشاہوں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اسلام کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کی جا سکتی ہے۔ ان کے سخت نظریات کی وجہ سے اس لشکر کو KPK کی دورانی سلطنت کے بادشاہ سے مقابلہ بھی کرنا پڑا اور پھر یہ بالاکوٹ میں پہنچے تو سکھوں کے ہاتھوں سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ دوستو، پھر 1857 میں جب انگریز دہلی پہنچا تو مسلمان جہاں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے جتن کر رہے تھے، وہیں ان کے بیچ نظریاتی جنگ اب علماء سے نکل کر دکانوں ٹھیلوں پر بھی آ چکی تھی اور ان کی آپسی تقسیم اور اختلافات بہت زیادہ واضح ہو چکے تھے۔ دہلی سقوط بغداد سے پہلے ہونے والے منظروں جیسا ماحول منظر کشی کر رہا تھا۔
1857 کی جنگ میں یہ سب انگریز کمپنی کے خلاف لڑے تو صحیح، لیکن کمپنی نے پھر منگولوں کی طرح سب کو چن چن کر مروایا۔ شاہ اسماعیل کے پیروکاروں میں امداد اللہ مہاجر مکی اور اس کے رفقا نے برطانیہ کی فوج کے خلاف شاملی ضلع میں لڑائی لڑی، لیکن وہ یہ جنگ ہار گئے۔ اس جنگ کے بعد دیوبند کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش یا جسے یو پی بھی کہا جاتا ہے کہ ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں مسلمان اکثریت سے آباد تھے۔ یہاں پر زیادہ تر عثمانی اور صدیقی شیخ رہتے تھے۔ مغل دور میں یہاں پر مساجد اور صوفی خانقاہیں تعمیر کی گئیں، جس کی وجہ سے دیوبند قصبے کے لوگ خوشحال تھے۔ لیکن مغلوں کے زوال کے ساتھ دیوبند قصبے کے لوگوں پر بھی زوال آیا۔ یہاں پر سکھ اور روہیلے لوٹ مار کرنے لگے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی دیوبند قصبہ سے بہت سے لوگوں نے حصہ لیا۔ باربرا میڈکوف اپنی کتاب اسلامک ریوائول ان برٹش انڈیا میں لکھتی ہیں کہ دیوبند کے لوگوں کی طرف سے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے بعد میں اس قصبہ کے 34 لوگوں کو پھانسی دی گئی، جبکہ بہتوں کو جیل کی کڑی سزائیں سنائی گئیں۔ باربرا میڈکوف کے مطابق 3 گاؤں مکمل جلا کر راکھ کر دیے گئے، جبکہ بہت سے خاندانوں کی زمینیں ضبط کر لی گئیں۔ برٹش راج نے علاقے پر قبضے کے بعد یہاں کام شروع کروایا اور ریل پہنچی تو اس وقت دیوبند قصبہ کی آبادی 20,000 تھی، جس میں سے آدھے سے زیادہ 200 مسلمان تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے قصبہ دیوبند کے مسلمانوں کا زیادہ فکری رجحان دہلی کے شاہ ولی اللہ اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی شہید کی فکری سوچ کی طرف تھا۔ جب شاہ اسماعیل شہید کا لشکر دہلی سے پنجاب کی جانب سکھوں سے جنگ کے لیے چلا تو اس لشکر میں دیوبند قصبہ کے بڑے خاندانوں کے لوگ بھی شامل تھے، جو کہ بعد میں بالاکوٹ میں سب شہید ہو گئے۔ جنگ آزادی کے وقت دیوبند کی اہم عالم شخصیت مولانا رفیع الدین تھے۔ جنگ آزادی کے بعد دیوبند کے قریبی قصبوں جیسے نانوتوا، گنگوا سے مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے خوف سے دیوبند میں آ گئے۔ ان میں نانوتوا سے مولانا قاسم نانوتوی اور گنگوا سے مولانا رشید احمد گنگوہی نمایاں شخصیت تھی۔ 1866 میں مولانا رفیع الدین نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ دیوبند کے باغ میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ اس مدرسے کے طالب علموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کے پیالے پیش کرتے ہیں۔ مولانا نے یہ خواب دوسرے علماء مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ کو سنایا تو سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ ایک مقدس خواب ہے اور ہمیں مسلمانوں کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے دیوبند میں ہی ایک مدرسہ بنانا چاہیے۔ مدرسہ بنانے کے لیے چھتہ مسجد کا انتخاب کیا گیا۔ مسجد چھتہ دہلی کے سلطانوں نے بنوائی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے پاک پتن کے مشہور صوفی بزرگوار بابا فرید الدین گنج شکر نے وہاں چلہ کاٹا تھا۔ 30 مئی 1866 کو مسجد چھتہ میں انار کے ایک بڑے سے درخت کے نیچے اس مدرسے کا آغاز کیا گیا۔ اس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کا نام دیا گیا۔ 150 سال گزرنے کے بعد بھی یہ انار کا درخت اب بھی مسجد چھتہ میں موجود ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اس مدرسے کے سرپرست، جبکہ مولانا رفیع الدین محتمم بن گئے۔ آہستہ آہستہ کلاس روم بنتے گئے، سینٹرل لائبریری بنائی گئی، ایک مخصوص کورس ترتیب دیا گیا اور سالانہ بنیادوں پر امتحانات منعقد ہوئے۔ باربرا میڈکوف لکھتی ہیں کہ مدرسہ کے ابتدائی ایام میں مدرسہ میں تصوف کے لحاظ سے سلسلہ چشتیہ کے پیروکار یا مرید تھے۔ اس مدرسہ میں درس نظامی اور فقہ حنفی کی تعلیم دی جانے لگی۔ اس مدرسہ کو چلانے والے فکری طور پر شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی کے نظریات سے متاثر تھے اور وہ انہی نظریات کو آگے چلانے لگے، جبکہ مولانا فضل حق خیرآبادی کے نظریات کے روح رواں بریلوی کے حضرت علامہ احمد خان بریلوی تھے۔ یوں دونوں فریقین کے نظریاتی جنگ جاری رہی اور ایک دوسرے پر فتووں کے طوفان برپا کر دیے گئے۔
دونوں فرقوں نے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دے دیا، حالانکہ دونوں کا تعلق حنفی فقہ سے ہی تھا۔ اس ماحول میں جو لوگ دیوبند کے علماء کے نظریات کی پیروی کرنے لگے وہ دیوبند قصبہ کے نام کی بدولت دیوبندی کہلانے لگے، یا وہ طالب علم جو دارالعلوم دیوبند مدرسہ تعلیم حاصل کرتے تھے وہ اپنے نام کے آگے دیوبندی لکھواتے۔ جیسا کہ ہندوستان میں دوستو یہ رواج عام تھا کہ مشہور لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر یا قصبے یا اپنی درسگاہ کا نام لکھوانا فخر محسوس کرتے تھے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کی نسبت سے بریلوی لکھواتے، تو ان کے رفقا اور ان کے نظریات کی پیروی کرنے والے اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھوانے لگے۔ آہستہ آہستہ دیوبند فکر ہندوستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پھیل گئی۔ امریکہ میں 9/11 واقعے کے بعد افغانستان پر امریکی حملہ کے بعد دیوبندی نظریات پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنے، کیونکہ اس وقت افغانستان میں موجود طالبان دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے پیروکار تھے۔ اس کے بعد پاکستانی طالبان بھی دیوبندی مسلک سے ہیں۔ ثاقب اکبر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعد میں دیوبندی مسلک بھی مذہبی عقائد کے حوالے سے دو فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حیاتی دیوبندی جن کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، جبکہ دوسرا گروہ مماتمی دیوبندی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی قبر مبارک میں حیات کے قائل نہیں ہیں، تاہم دیوبندیوں میں اکثریت حیاتی دیوبندیوں کی ہے۔ اگر دیوبندی عقائد کی بات کی جائے تو دیوبندی اسلام کے تمام بنیادی عقائد اور ارکان اسلام پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، تاہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہیں دوسرے مسالک دوسرے فرقوں سے مختلف بناتی ہیں۔ اس بارے میں ثاقب اکبر اور باربرا میٹکوف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ دیوبندیوں مسلک کے چیدہ عقائد یہ ہیں جو انہیں دوسرے فرقوں سے مختلف کرتے ہیں۔ نمبر 1، دیوبندی فقہ حنفی کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں اور اس طرح وہ اہل حدیث سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2، دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کو بدعت مانتے ہیں اور ان کے نزدیک جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں ہوا، وہ اب کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، تصوف اور اولیاء کے بارے میں دیوبندی مکتبہ فکر کا کہنا ہے کہ وہ اولیاء کی عزت اور تکریم پر مکمل یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے بجائے ڈائریکٹ پیروں سے مانگنا، ان کے مزاروں پر غیر شرعی رسومات انجام دینا جو قرآن اور سنت کے منافی ہوں تو وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ نمبر 4، وفات کے بعد تیسرا، 7واں، 10واں، 40واں اور ان مواقعوں پر ختم پڑھوانا اور خیرات کرنے کو مروجہ طریقے سے کرنا درست نہیں سمجھا جاتا، جبکہ تعزیت کے لیے جانا جائز کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کی طرح دیوبندی مسلک بھی فوت ہونے والوں کی قبروں کو پختہ بنانے، ان کے اوپر مینار تعمیر کرنے، 4 دیواریاں بنانے وغیرہ جیسے اقدامات کی نفی کرتا ہے۔ نمبر 5، نماز تراویح میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل ہیں۔ نمبر 6، دیوبندی چونکہ حنفی فقہ کے پیروکار ہیں اس لیے ان کے ماننے والے ٹرپل طلاق یعنی خاوند کی طرف سے ایک وقت میں کہے گئے طلاق کے 3 لفظ پر خاوند اور بیوی میں پکی طلاق ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ آپس میں رجوع نہیں کر سکتے۔ ٹرپل طلاق کے بعد کچھ علماء لوگوں کو حلالہ کا مشورہ بھی دیتے ہیں اور حلالہ کروا بھی دیتے ہیں، تاہم دیوبندی علماء حلالہ کی سخت الفاظ میں مخالفت کرتے ہیں اور اسے گناہ کبیرہ بھی مانتے ہیں۔ 1920 میں آ کر جب ہندوستان کی سیاست زور پکڑنے لگی تو دیوبند علماء نے بھی اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت جمعیت علماء ہند کے نام سے بنائی، تاہم اس وقت جمعیت علماء ہند کی سیاسی وابستگی آل انڈیا کانگریس کے ساتھ تھی۔ اس پر دیوبندی علماء کا کہنا تھا کہ چونکہ کانگریس اور اس کے جمعیت دونوں انگریزوں کے خلاف ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مشترکہ دشمن کی وجہ سے کانگریس کا ساتھ دیا اور مسلم لیگ کی علیحدہ ملک بنانے کے مطالبے کی مخالفت بھی کرنے لگے۔ اس پر علماء دیوبند کا کہنا تھا کہ چونکہ انگریز نے مسلمان سے ہندوستان لیا تھا، اس لیے اب انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان ہی پورے ہندوستان کے وارث ہیں، انہیں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ٹرکایا نہیں جا سکتا۔ ثاقب اکبر اپنی کتاب
پاکستان کے دینی مسالک میں لکھتے ہیں کہ تقسیم کے وقت علماء دیوبند دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو کانگریس کے ہمنوا جمعیت علماء ہند کے نام سے انڈیا میں مقیم رہے، جبکہ دوسرے پاکستان کے ہمنوا تھے جنہوں نے 1945 میں آ کر ایک علیحدہ سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام سے بنائی، جن کے روح رواں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی تائید حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد دیوبندی فکر پاکستان میں بھی حاوی رہی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے دست راز بن گئے۔ بعد میں جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود اور پھر ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کا پاکستانی سیاست میں دوستوں بہت ہی زیادہ اہم کردار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 35,000 مدارس ہیں، جن میں سے 18,000 سے زیادہ مدارس دیوبند مکتبہ فکر کے ہیں۔ ان میں سے 12 سے 13,000 مدارس مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے تحت کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مولانا کے پاس ایک بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی جماعت، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ریلیجیس پریچنگ موومنٹ سمجھی جاتی ہے، اس کا تعلق بھی دیوبندی جماعت سے ہے۔ دیوبندی پاکستانی آبادی کا تقریباً 25% سے زیادہ ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیوبندی مسئلہ کے بارے میں مزید اگر جاننا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے کومنٹ باکس میں مجھے میری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اس چینل سے حاصل ہونے والی انکم میں اپنے ارد گرد ضرورت مندوں اور مستحقین میں تقسیم کیا کرتا ہوں، تو یہ اس کار خیر میں حصہ لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نیکسٹ آپ کس موضوع کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بھی لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست جمال الدین انصاری کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔